ہوا پہ تو ٹیکس نہیں لگا ہے. آکسیجن کے اوپر, آکسیجن پہ we never know. ذرا جان لیتے ہیں. خرم شہزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مشیر بھی ہیں, بڑی ایک ڈیپ سائٹ بھی رکھتے ہیں, انالیسس بڑا زبردست دیتے ہیں. خرم صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. نوئنگ کہ ہم آئی ایم ایف پروگرام میں ہیں, اس دفعہ بجٹ کی آمد تو ہے ہی, لیکن بجٹ میں کیا آ رہا ہے اس دفعہ؟ سیلز ٹیکس میں اضافہ ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا؟ ہائبرڈ گاڑیوں کا کیا سین ہے؟ سولر پینلز کے اوپر کتنا ٹیکس لگنے جا رہا ہے؟ ذرا یہ بتائیے گا ہمیں. جی السلام علیکم, بہت شکریہ مجھے پروگرام میں لینے کے لیے. اور دیکھیں میں ایک چیز آپ کو یہ کہتا ہوں کہ بجٹ کی جو سینکٹیٹی ہوتی ہے, بجٹ کی جو امپورٹنس ہوتی ہے وہ اس دن ہوتی ہے جب بجٹ اناؤنس ہوتا ہے, اور اس میں جو بھی نیٹی گریٹیز ہوتی ہے, آئی تھنک اس ڈسکشن کو اس دن کے لیے چھوڑیں تو بہتر ہوگا. تو میں نیٹی گریٹیز تو آپ کے ساتھ نہیں ڈسکس کر سکتا, نہ میں شیئر کر سکتا ہوں, کیونکہ وہ فائنانس منسٹر صاحب کریں گے, انہی کا پروگیٹو ہے, اور وہ جو ہے فلور پہ جا کے جو ہے پارلیمنٹ کے فلور پہ جا کے کریں گے. میں آپ سے یہ ڈسکس کر سکتا ہوں کہ تھیمز جو ہیں وہ کیا ہیں, رہ سکتی ہیں, ہو سکتی ہیں, اور تھیمز ہماری پچھلے بجٹ سے بھی کس طرح سے رہی ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کی. تو دیکھیے اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ گروتھ جو ہے نا وہ سسٹینیبل ہو, شارٹ لوڈ نہ ہو, یعنی کہ 1 سال 2 سال کی گروتھ نہ ہو. ایسے بجٹ دیے جائیں جس میں جو ہے وہ گروتھ سسٹینیبل رہے. اور دوسری یہ چیز ہو کہ براڈنگ آف دا ٹیکس بیس ہو. اور آپ نے دیکھا ہے 2 دن پہلے جو فائنانس منسٹر اینڈ منسٹر آف اسٹیٹ نے اناؤنس کیا, جس میں ریٹیلرز پہ ٹیکس جو ہے وہ لگایا ہے, اور ریٹیلرز تقریباً 20 کروڑ اور اس سے نیچے کے جو ریٹیلرز ہیں, تقریباً کوئی 35-36 لاکھ بنتے ہیں رفلی, ان پہ جو ہے وہ ایک فکس ٹیکس کی رجیم لے کر آئے ہیں, جس کے اندر منیمم 25,000 یا 1% آف سیلز, یعنی کہ ٹرن اوور, کہ اگر آپ کا جو ہے وہ لیٹ سے 20 کروڑ کا ٹرن اوور ہے تو 1% لگے گا اس پہ. اور میں آپ کو بتاؤں کہ 20 کروڑ کا مطلب یہ ہوا کہ 5.5 لاکھ کے قریب تقریباً ڈیلی کی سیل, اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ہارڈلی 5,500 روپے ٹیکس. تو یہ دیکھیں یہ تو اتنا بڑا کوئی ٹیکس ہے بھی نہیں کہ جو افورڈ نہ کیا جائے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسی پہ بات کی جاتی تھی نا کہ جی سیلری کلاس پہ ٹیکسز لگ جاتے ہیں بہت زیادہ, کارپوریٹ ٹیکس جو آلریڈی کارپوریٹ سیکٹر جو آلریڈی ٹیکس دیتا ہے ان پہ ٹیکس, یعنی کہ ایگزسٹنگ ٹیکس پہ ٹیکسیشن ہوئی ہے اور براڈنگ نہیں ہوئی ہے. تو پچھلے بجٹ سے سیلری کلاس سے سٹارٹ ہوا, کارپوریٹ سیکٹر سے سٹارٹ ہوا, تھوڑا تھوڑا بینیفٹ آنا شروع ہوا, اور اس مرتبہ یہ جو ریٹیلر اسکیم ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ بہت بڑا حصہ ہے میں آپ کو بتاؤں جی ڈی پی کے اندر, جو کہ 20% ہے تقریباً ریٹیلر, ہول سیل اینڈ ٹریڈ. ایسا ہو جائے خرم صاحب, کاش ایسا ہو جائے, کیونکہ ہر سال یہ باتیں کی جاتی ہیں اور بڑھا دیا جاتا ہے برڈن سارا سیلری کلاس پہ. اچھا مجھے تھوڑا سا ایک بات ذرا سمجھا دیں, میں یہاں پہ ہائبرڈ گاڑی اور جو الیکٹرانک جو وہیکلز ہیں ان کی بات کرنا چاہوں گی, کیونکہ ایک طرف تو ہم چاہ رہے ہیں ہماری پیٹرول پہ ڈیپینڈنسی کم ہو, ہمارا انوائرمنٹ جو ہے وہ کلین ہو, گرین ہو. دوسری جانب ہم ڈسکریج ہی کر رہے ہیں ایک طرح سے, اگر ہم 1% سے اس کو بڑھا کے 18 پر لے کر جا رہے ہیں تو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ جو خرچہ ہمیں 5 سال میں پیٹرول کی مد میں کرنا تھا وہ ہمیں انیشیلی سب کچھ دینا پڑ رہا ہے, وہ ہمیں بیٹری کی مد میں دینا پڑ رہا ہے. تو ذرا یہ بتا دیں ان کے لیے کیا خبر ہے؟ سر اگین دیکھیں آپ, یہ کیا سرائیاں چل رہی ہیں مارکیٹ میں یہ کہوں گا کہ پلیز کسی چیز پہ اس وقت دھیان نہ دیں. بہت زیادہ کیا سرائیاں ہیں, بہت زیادہ اسپیکولیشن ہے. بجٹ آنے سے پہلے آپ کو پتا ہے ہر طرف سے کوششیں کی جاتی ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ پروون ہو نہ ہو, اسے جو ہے بس مارکیٹ میں یا میڈیا پہ بتا دیا جائے اور اسپیکولیٹ کیا جائے. تو میں یہ کہوں گا کائنڈلی اس پہ ابھی آپ بالکل جو ہے وہ فوکس نہ کریں. آپ بجٹ کے دن دیکھیں گی کہ ایکچوئل کیا ہونے جا رہا ہے. تو دیکھیں یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, میں بالکل 100% اگری کرتا ہوں کہ جب آپ کا پلان یہ ہو کہ آپ کلائمیٹ سے زیادہ, بہت زیادہ ماحولیاتی آلودگی سے بہت زیادہ جو ہے وہ اثر انداز ہو رہے ہوں, تو اس وقت آپ کس طرف جائیں گے. اور دیکھیں پاکستان کا پلان گورنمنٹ پاکستان نے آئی ایم ایف کے ساتھ بھی, ورلڈ بینک کے ساتھ بھی, اور دوسرے جو پارٹنر پلیٹ فارمز ہیں ان سب کے ساتھ مل کے یہ پورا پلان ترتیب دیا ہوا ہے کہ کیسے ہمیں کلائمیٹ کے ساتھ لڑنا ہے, اور کلائمیٹ کا جو ایشو ہے اس کو کیسے ہم نے ہینڈل کرنا ہے تاکہ ہمارا انوائرمنٹ بہتر ہو. آپ دیکھیں نا پچھلے سال جو ہے کس طرح فلڈز آئے, اس سال کیسے فلڈز آئے, تو یہ جو ہے نا بہت زیادہ اس کا امپیکٹ بڑھتا جا رہا ہے. تو میں یہ کہوں گا شارٹلی جو پچھلا والا میں پوائنٹ یہ کہہ رہا تھا کہ وہ براڈنگ ہو گیا, پھر پرائیویٹ سیکٹر لیڈ گروتھ ہو, ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہو, ریفارمز چلتے رہیں, اور ایگزسٹنگ جو ٹیکس پیئر ہے اس پہ برڈن نہ ہو.
یہ کوشش کی جا رہی ہے اور کی جائے گی پچھلے بجٹ سے بھی اس بجٹ سے بھی انشاءاللہ یہ تھیمز میں آپ سے ڈسکس کر سکتا ہوں. خرم صاحب ہم تو اپنے لیے ڈرے میں، ہمیں اپنا ڈر یہ لگ رہا ہے کیونکہ سیلری کلاس طبقے سے ہمارا تعلق ہے، ہماری تنخواہوں میں تو اضافہ ہوتا نہیں ہے اور جب کچھ نہیں ہوتا تو پھر ہمارے اوپر سارا بوجھ آتا ہے. جاننا میں آپ سے چاہتا ہوں اگر آپ تھوڑی سی ٹپ بھی دے دیں ہمیں، چلیں ہنٹ دے دیں کہ اس دفعہ سیلری کلاس طبقے کے لیے کوئی ریلیف ہے، ہم سکھ کا سانس لے لیں. دیکھیں میں پھر وہی کہوں گا، میں کوئی فارورڈ لکنگ اسٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتا، لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر کو نہیں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کوشش یہ چلتی آئی ہے پچھلے بجٹ سے اور اس بجٹ سے بھی. دیکھیں پچھلے بجٹ میں بھی یہ ہوا ہے کہ سیلری کلاس سے شروع کے جو سلیبز ہیں ان کو ریلیف ملنا شروع ہوا ہے، تھوڑا تھوڑا ہوا ہے، ڈیفینیٹلی اتنا زیادہ نہیں ہوا، دیر از اے لاٹ ٹو بی ڈن. بٹ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر پہ برڈن کم سے کم رکھنے کی کوشش کی جائے گی اور کی جا رہی ہے اور کی گئی ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ پلیز آپ اس چیز کو ریسٹ شور کریں کہ کوشش یہ ہے ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر پہ نہ ہو. تبھی تو دیکھیں ریٹیلر اسکیم کیوں لائی گئی ہے، اس لیے لائی گئی ہے اور ریٹیلرز کے ساتھ مل کے لائی گئی ہے. وہ دیکھیں وہ سب سے زیادہ اس کو انکریج کر رہے ہیں، اس لیے لائی گئی ہے کہ براڈننگ ہو، ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر پہ نہ برڈن ہے. میں یہی کہہ سکتا ہوں، یہ اس سے بڑی انڈیکیشن کیا ہو سکتی ہے. خرم صاحب تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. آپ کہہ رہے ہیں جی ساری انٹیگریٹی جو ہے وہ آپ الیکشن ڈے کے لیے رکھیں، جبکہ ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے جی یہ تو لفظوں کا ہے اور کیا کہتے ہیں ہنسوں کا گورکھ دھندا ہے. تو اب ہم دیکھیں گے جی بجٹ والے دن ہوتا کیا ہے. مجھے تو خوف ہی آ رہا ہے کہ سیلری کلاس کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے اور سیلز ٹیکس کی مد میں کیا ہوگا. سیلری کلاس طبقے کا مسئلہ یہ ہے کہ سیلریز اتنے کی اتنی ہیں، اتنی سیلری کے اندر جو کٹا کے ٹیکس جو تنخواہ آتی ہے جب وہ خرچ کرنے باہر جاتے ہیں تو اشکے خور و نوٹ سے لے کر ہر چیز اوپر ہیرارکی تک وہ مہنگی ہے، پروڈکٹ کی ویلیو مہنگی ہو گئی ہے. تو کیا کریں، لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. دعا کیجیے کچھ بہتری آپ کے اور ہمارے لیے ہو، عوام کے لیے ہو. یہاں پر